ناظرین، آئیے چلتے ہیں یورپ کے مغربی کنارے پر واقع ایک چھوٹے مگر تاریخی ملک کی جانب۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے سمندروں پر حکمرانی کی، نئے بر اعظم دریافت کیے اور دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ جی ہاں، یہ ہے پرتگال۔ قدیم زمانے میں یہ علاقہ رومیوں کے زیر قبضہ تھا۔ اس کے بعد مختلف جرمنز قبائل یہاں آباد ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 9ویں صدی میں عرب مسلمان جنہوں نے اندلس کو فتح کیا، اندلس کی فتوحات کے ساتھ ہی پرتگال پہنچے اور تقریباً 500 سال تک یہاں حکومت کی۔ 1139 میں الفانسو ہینڈرکس نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ جیتی اور خود کو پرتگال کا پہلا بادشاہ قرار دیا۔ 1143 میں پرتگال کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لیا گیا۔ پرتگال کو یورپ کا سب سے پرانا مستقل سرحدوں والا ملک کہا جاتا ہے۔ 15ویں اور 16ویں صدی پرتگال کی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ پرنس ہنری دی نیویگیٹر، اس دور میں شہزادہ ہنری دی نیویگیٹر نے جہاز رانی اور نقشہ سازی کو فروغ دیا۔ 1498 میں واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا۔ فرڈینڈ میگلن نے پوری دنیا کا پہلا بحری سفر مکمل کیا۔ پرتگالی سلطنت ایناگولا، مکاؤ، چائنا، گوا، انڈیا اور برازیل کے کئی علاقوں تک پھیل گئی۔ اس دور میں پرتگال دنیا کی سب سے بڑی سمندری طاقت بن گیا۔ 1580 میں پرتگال اسپین کے زیر نگی آ گیا۔ 1755 میں یورپ کی تاریخ کا لسبن میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس میں تقریباً 60,000 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ زلزلہ بدترین زلزلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1807 میں نپولین نے حملہ کر دیا، لیکن برطانیہ کی مدد سے پرتگال نے واپس آزادی حاصل کر لی۔ 1822 میں برازیل آزاد ہو گیا اور یوں پرتگالی سلطنت کا سب سے قیمتی حصہ اس سے جدا ہو گیا۔ 1910 میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ 1932 میں اولیویرا سالازار کی آمریت کا آغاز ہوا جو 40 سال تک جاری رہا۔ 1986 میں پرتگال یورپی یونین کا رکن بن گیا۔ پرتگال کا کل رقبہ تقریباً 92,000 مربع کلومیٹر ہے۔ محل وقوع یورپ کے مغربی کنارے پر مشرق میں صرف اسپین اور باقی اطراف میں اٹلانٹک اوشن ہے۔ پرتگال کا دارالحکومت لسبن ہے اور پورٹو شہر اس کا تجارتی مرکز ہے۔ پرتگال کی آبادی تقریباً 1 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ دنیا کے 9 ممالک میں سرکاری زبان اور 260 ملین افراد پرتگالی زبان بولتے ہیں۔ پرتگال کا نام دراصل پورٹس کیلے سے نکلا۔ پورٹس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بندرگاہ یا پورٹ۔ کیلے اس قدیم بستی کا نام تھا جو موجودہ شہر پورٹو کے قریب واقع تھی۔ رومیوں نے اس علاقے کو پورٹس کیلے کہا، یعنی کیلے کی بندرگاہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام بدل کر پورٹو کیلے اور پھر پرتگال ہو گیا۔ پرتگال کا مذہب زیادہ تر کیتھولک عیسائیت ہے۔ اس کی شرح خواندگی 99% ہے۔ اس کی جی ڈی پی تقریباً $300 بلین ہے۔ اس کی انکم کے خاص ذرائع سیاحت، شراب اور وائن، زیتون کا تیل، کارک اور ماہی گیری پر مشتمل ہے۔ پرتگال دنیا کا سب سے بڑا کارک بنانے والا ملک ہے۔
पुर्तगाल का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की पहचान है, जो कि दुनिया का मशहूर तरीन खिलाड़ी है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं पुर्तगाल की कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात। पुर्तगाल यूरोप का सबसे पुराना मुल्क है, जिसकी सरहदें 1139 से आज तक नहीं बदली। पुर्तगाल दुनिया का पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले गुलामी पर पाबंदी लगाई। दुनिया की सबसे पुरानी बुक स्टोर बर्ट्रैंड लिस्बन में है, जो 1732 में कायम हुई। पुर्तगाल ने बरतानिया में चाय पीने का रिवाज मुतारफ़ कराया। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे पुराना फ़ाल लाइट हाउस मौजूद है। पुर्तगाल में सर्डीन मछली सबसे ज़्यादा खाई जाती है। पुर्तगाली ज़बान दुनिया भर में 9 ममालिक की सरकारी ज़ुबान है। पुर्तगाल में समंदर में पेशाब करना सख्त जुर्म समझा जाता है। 19वीं सदी में ही पुर्तगाल ने सजाए मौत पर पाबंदी लगा दी थी। 2001 में मंशियात के इस्तेमाल को जुर्म की बजाय सेहत का मसला करार दिया गया। जंगलात में आग देखने के बावजूद इतला न देना काबिल सजा जुर्म है। पुर्तगाल में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए फर्स्ट एड कोर्स करना लाजमी है। तारीखी इमारत को नुकसान पहुंचाना या शोर मचाना सख्त जुर्म समझा जाता है। पुर्तगाल में साहिलों पर कचरा फेंकने पर भारी जुर्माने किए जाते हैं। पुर्तगाल एक छोटा सा मुल्क मगर अजीम तारीख का वारिस है। कभी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत और कभी ज़ल्ज़लों और जंगलों से आजमाया हुआ। आज ये यूरोप का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो अपनी मौसीकी, खेल, सकाफत और मेहमान नवाजी के बाइस दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। यही है पुर्तगाल की तारीख और समंदरों का हकीकी सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।